وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی۔ دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شاہد ہیں۔ ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا، خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں پہ کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی، میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو، میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اوجل نہ ہو، میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں۔ خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا، فرمایا او میرے صدیق، دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی 2-4 مرتبہ کرے گا، کوئی 10-20 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی 150 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا۔ اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے، جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع دوں گا، عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو جو کہتا ہے میری آنکھ اوجل نہ ہو، میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو، ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں، ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں، میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ کرام کی مدح کرتا، حمد کرتا کرتا، ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے دولت پسند نہیں، مجھے مال پسند نہیں، مجھے زر پسند نہیں، مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں، مجھے بادشاہت پسند نہیں، مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے۔ اور اس غلامی کو اتنا نبھایا، اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے۔ باغ میں کھڑے ہیں، ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں او میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا، جانور مجھے چبا جاتے، قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا، اے کاش میں چڑیا ہوتا، دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا، قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ دوسری میری پسند یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شے یہ ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں علماء، بزرگان دین، اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے، چندہ بھی دے دیں گے، دعوت بھی کر دیں گے، مٹھیاں بھی بھر دیں گے، ہاتھ بھی چوم لیں گے، دم پھونک بھی کرا لیں گے، مگر ووٹ نہیں دیں گے۔ مزاج ہے ہمارا یہ، رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے، رشتہ دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے، یاری بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، پھر مزہ آئے گا۔ فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو، ٹیوب ویل ہو، مربع ہو، بہت اچھی ملازمت ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو، رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں، اپنی لڑکی اس کو دوں۔ یہ ایک بیماری ہے جس سے 2% لوگ بھی بچے ہوئے نہیں۔ نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے، سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر 50-50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی۔ ماحول ہمارا، ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں۔ تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے، جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا۔ تو 4 پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے، خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ روئے گا وا کھڑا ہو کر وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتہ نہیں. اب آ جائے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو مجھے بھلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتہ دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ، دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو. انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا ہے. کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے. یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے. کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی تھا ہی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لگتی جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر او ابو بکر آجا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے، مرض الموت ہے، آخری وقت تقریباً قریب ہے۔ ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ کس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا۔ فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا۔ اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا۔ 12,000 روپیہ۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا۔ خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ۔ اتنا دیا، اتنا دیا، جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے۔ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے۔ ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں، اتنی سی گڈوی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی، وہ نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا۔ کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے، وہ پانی ہے بھائی، کیا ہے اس میں؟ پانی ہے۔ کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ تیری؟ سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا۔ اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, यूं काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया, मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदि में। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा कि जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम। तो मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे यारो, जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज न होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज न होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए? खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीनों चीजें पसंदीदा तीनों चीजें आ गई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे और मेरे आका मुझे भी 3 चीजों से प्यार है, 3 चीजों से मोहब्बत है। तामुरून बिल मारूफ, फरमा लोगों को नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों पे आमादा करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए कहता रहूं, अच्छाइयों पे आमादा करता रहूं। मेरी सारी उम्र की यही तमन्ना है। वो फारूक जो मुराद मुस्तफा है, दामाद मुर्तजा है, सारे सहाबा किराम का इश्क का मजहर है, इस्लाम की जान है। फरमाते हैं मैं तो एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, तामुरून बिल मारूफ। आज अगर सिर्फ अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से मना ना करो तो किसी से बिगाड़ नहीं होता। कहते रहो कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह अल्लाह करो, कोई नहीं। झगड़ा ये होगा जब किसी को आप कहेंगे फिल्म क्यों देख रहा है, जुआ क्यों खेलता है, शराब क्यों पीता है, जिना और बदकारी क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, हराम खोरी क्यों करता है, जब झगड़ा होगा।
تو फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन चीजों से घबराने वाले नहीं थे। उनका मिजाज तो ऐसा फरमाया, जंग बदर के मौके पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फारूक आजम ने अपने मामू का एक पैर नीचे दबाया हुआ है और एक पैर हाथ में पकड़ा हुआ है, बीच से फाड़ रहा है मक्के का बहादुर। हाँ, इस्लाम के दुश्मन को फारूक चीन के रख दिया करता था। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया फारूक ये तो तेरा मामा मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नाने थे, जब आपसे जुड़ गई है जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। काहे की रिश्तेदारी, काहे की ताल्लुकदारी। जो दीन का दुश्मन है, जो कुरान का दुश्मन है, जो इस्लाम और ईमान का दुश्मन है, वो किस किस्म की रिश्तेदारी है। सहाबा इकराम ने इन शुबहात को खत्म करके दिखाया। अबू उबैदा सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमान बन गए। जंग बदर हुआ, इनके वालिद जर्राह उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने। जरा तवज्जो करना, अगर से जर्राह बाद में तो मुसलमान बने, सहाबी को अब मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा। मैदान बदर में आया अबू उबैदा का वालिद और कहने लगा कि आओ मेरे मुकाबले में कौन आता है, मेरे मुकाबले में आओ कौन आता है। अबू उबैदा पहचानते तो थे कि मेरा बाप है, मेरा वालिद है, और मैदान खाली भी नहीं था। सहाबा इकराम से मैदान भरा हुआ है, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। उसने अपने बेटे का नाम लेकर तो नहीं ललकारा था। इसका नाम है दीन, इसका नाम है ईमान। जर्राह ने ललकारा मुसलमानों के लश्कर को। अबू उबैदा खड़े हुए लोग, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं, बाप के मुकाबले के लिए मैं जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुराया, फरमाया पहचाना नहीं? लगे या रसूलल्लाह पहचान कर ही जा रहा हूं कि तेरा बाप है वो। तो कल यही तो बताऊंगा दुनिया को कि ईमान के मुकाबले में बाप की कोई हकीकत नहीं। यही तो बताना है। जर्राह ने आवाज दी, आओ मेरे मुकाबले में। अबू उबैदा तलवार लेके आए रजी अल्लाह का, आ गया फिर अब बढ़ते रहे मुकाबले में, फिर तेरा ही नक्शे जिगर आया, अब ठहर जा। खुदा की कसम जर्राह का सर था, अबू उबैदा ने तलवार का वार कर दिया। ये लोग बनती नहीं बनाया करते थे जो जुबान से ठोकते खैर तुम करते हो। इन लोगों की बुराई करते हैं लोग जिन्होंने ईमान की वजह से बाप पे तलवार चला दी, ईमान की वजह से मामू को फाड़ मारा। और सिद्दीक अकबर और उनका बेटा एक जगह बैठ के खाना खाने लगे। बेटा कहने लगा, बा फलां बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की जात की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे साहबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं, मेरे आका मुझे तीन चीजों से बड़ा प्यार है, तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं। वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाने को चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं। बड़े तेज तबीयत थे फारूक आजम, और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब भी मौका आया ना, फारूक की तलवार सबसे पहले चमकती थी। बहादुर था ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं, मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी।
खिलाफत का जमाना है। ये नहीं गुर्बत थी, सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, ये उस जमाने की बात है। बहरैन से सोना, कैसरो किसरा के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रुलते देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रुले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रजी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जरूरत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, एक दुर्वेश बना बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में, खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदल ले, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रुलता फिरता है, ये हालत को तब्दील करो थोड़ी बहुती, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी, काट जबल की जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है, कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी हुजूर के हालत में, कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रो दिया, और हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद न किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगे, ओ फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान मर्द औरत, अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का शुक्र है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर तरावलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरो किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत कराने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहाँ गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाठ देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, औलादा और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार है, फरमाया उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा।
فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلام الہی پسند ہے. ارے ایک رات میں ایک رکعت میں تبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے. ایک رات میں ایک رکعت میں ایک رکعت میں. عثمان ذی النورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے. اور کیسے پڑھا کرتے تھے, رخساروں کے آنسوؤں نے بہ بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی. ہر وقت رویا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, عثمان کی زبان ہوتی تھی, رات دن قرآن پڑھتے تھے. یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی. فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن. سب سے زیادہ عزیز تر, سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے. سیدنا عثمان کہتے ہیں. دوسری فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے, یہی آرزو ہے, یہی حسرت ہے, کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو. ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے, دوسرا فقیر آ جائے, او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی, آج تو قطار بند گئی. اگر کسی بیوہ کے گھر سے آٹا دے دیا 6 مہینے اس کا گیت گاتے ہیں تیرے میرے آگے. ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, فلاں دن میں 2 سیر آٹا اس کے بچوں کو دے کے آیا, تو نے 2 سر دے دیا, اس کے گیت گاتا ہے. خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا, اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے, اور خدا نے تجھے 5 لاکھ اور 5,000 اور 500 دیا, وہ تیرے باپ کے ہیں, وہ خدا نے نہیں دیے. وہ نہیں یاد کرتا آدمی. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ یہ زکات کے پیسے ہیں, اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے, ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا, بہن لینے والی بن گئی. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے, عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں. عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی, تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا. چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا, شام ہوئی, میں وہاں ٹھہر گیا. مسجد میں گیا, میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی, کوئی نہ آیا. مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا, جماعت کر لی. نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی. میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا, یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے, ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں. مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جا. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. اتنا متقی اور پرہیزگار تھا, اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا. مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا, میں نے کھا لی, عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی.
تو میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون؟ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد و زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آپ نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک گیا تو تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جاؤں، اور پہنایا کھلایا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام سے